کورونا کے پھیلاؤ اور اپوزیشن کے آنے والے جلسوں پر بات کرنے کے لیے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے وفاق کے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے۔ شبلی فراز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم نے کل ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کیا، دنیا تو اپوزیشن کی پالیسی کی متعارف ہے، حکومت کی پالیسی، مگر اپوزیشن کے اگر ہم بات سن لیں وہ حکومت کی بات نہیں سن رہی۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی بات کریں تو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے حکومت کے پاس اب کیا آپشن بچتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو جو پہلی سب سے جو اہم اور ایک بڑی ایک فارمل جو میٹنگ کی تھی وہ آج تھی، جس میں کہ ہم نے پارلیمنٹری ہیڈز کو بلایا تھا جو کہ نمائندے ہیں عوام کے، لیکن ان عوام کے نمائندوں نے بجائے اس کے کہ وہ عوام کے کی انٹرسٹ میں فیصلے کریں، وہ ذاتی مفاد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس سے نہ انہیں دین ملے گا، نہ انہیں دنیا ملے گی، نہ وہ تو مطلب ہے وہ بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اب جو ہے تو باوجود اس کے کہ جو پشاور میں ان کا جلسہ ہوا، جو انتہائی ناکام جلسہ تھا، اس کے باوجود ان کو میسج نہیں ملا کہ عوام ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کچھ اس میں اپنی فیس سیونگ کریں، اور اس کورونا کی اس میں نہ صرف خود جلوسوں سے اجتناب کریں بلکہ اس میں کوپریٹ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ یہ کورونا جو ہے تو کسی پارٹی کا نہیں ہے کہ کسی کو لگے گا کسی کو نہیں لگے گا۔ آپ چونکہ اپوزیشن کے ہیں تو آپ اس سے مستثنا ہیں، اور اگر آپ حکومت میں تو آپ کو کورونا سے ڈر لگے گا، ایسا ہے نہیں۔ تو ان کو ذمہ داری اپوزیشن کو دکھانی ہے۔ سب سے پہلے شروع یہی سے ہونا چاہیے کہ اپوزیشن ذمہ داری دکھائے، کوپریٹ کرے، اپنے جو بھی ان کا حلقہ اثر ہے اس میں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی انشور کریں کہ لوگ جو ہے ایس او پیز کو فالو کریں، اور ایک ایسی صورتحال نہ کریٹ کریں جس سے کہ پھر وہ اپنی پوری سیاست کو دفن کر دیں گے، کیونکہ آلریڈی ان کی جو وہ ہے کریڈیبلٹی ہے، جو ان کی ساکھ ہے، وہ بہت حد تک مجروح ہو گئی ہے کہ جس طرح کا غیر ذمہ دارانہ ہیٹ پر انہوں نے دکھایا ہے۔ اچھا شبلی فراز صاحب، ملتان میں اگر ہم بات کریں، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو بلا اجازت انہوں نے ریلی نکالی تھی تو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ نے گزشتہ روز جو نیوز کانفرنس کی اس میں مقدمات درج کرنے کی بھی بات کی تھی۔ آپ کے خیال میں اس طرح محاذ آرائی مزید نہیں بڑھے گی؟ نہیں، دیکھیں، محاذ آرائی تو بڑی اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر ہم قانون کی پاسداری کر رہے ہوں اور اپوزیشن اس کو کھلا اس کی ایک وائلیشن کرے تو پھر کیا حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، اور جس کا بھی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، چاہے وہ قتل کر دے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، تو وہ سیاست کے پیچھے چھپ جائے گا کہ جی یہ سیاست کی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ یعنی اس طرح کی غیر ذمہ داری اوبویسلی اس وقت جو سب سے بڑا جو اس چیز کو وائلیٹ کر رہا ہے وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کر رہی ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ اور اگر آج اس کے گیلانی صاحب کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا، ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ یہ جسٹ بیکاز آپ کسی پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے مبرر ہیں۔ یہی تو سوچ ہے جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ انہوں نے اس ملک کو اس حد میں پہنچایا ہے۔ اب اگر گیلانی صاحب کا بیٹا ہے تو اس میں ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان حالات میں ریلی نکال رہا ہے تو اس کو جیل میں صرف رکھنا نہیں چاہیے، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ شبلی فراز صاحب، حکومت اس جلسے کی اجازت نہیں دے رہی، پشاور جلسے کی اجازت نہیں تھی، تو کیا اس کی طرح ملتان کا جلسہ بھی ہوگا؟ دیکھیں، حکومت تو اپنے جتنی بھی اس کے پاس قانونی وسائل ہیں اس کے تحت ان کو نہیں اجازت دے گی، اور اجازت نہیں بھی ملی ہوئی ہے۔ اب یہ بات کرنا تو چاہیے میڈیا ایک کیمپین شروع کرے اپوزیشن کے خلاف، وہ اس لیے کہ وہ اس سے باز نہیں آ رہے، اور اگر میڈیا بھی اگر اس کو متنازع بنائے گا، یعنی کہ یہ سوال جواب یہ تو پوچھنے کے سوال ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو خود ہی کہہ دینا چاہیے کہ یہ بڑی غیر ذمہ داری ہے۔ شبلی فراز کیوں کہے؟ یہ تو ہر ایک کو آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ جی یہ تو ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اس میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے تو پورے پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے، تو اگر اس میں کوئی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ یہ سوال ہی نہیں پوچھے، وہ تو یہ پروگرام نشر کرے
ان के एक के पीछे जाए और उनको एक्सपोज करे। नहीं शिबली फराज साहब, मीडिया ने तो कोरोना की पहली लहर के दौरान भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था और अब भी लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि सिर्फ एहतियात ही है जो आपको कोरोना से बचा सकती है। आप ये बताइएगा कि हफ्ते के रोज मियां नवाज शरीफ की वालिदा जो है उनका नमाज जनाजा है, क्या इस बारे में मुस्लिम लीग नून से आपका कोई राब्ता हुआ है SOPs पर अमल दरामद के लिए? नहीं, देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक वो अल्लामा खादिम रिजवी का भी जनाजा हुआ था, ये जनाजा भी होगा। देखिए, जनाजों को पे आमद और रफ्त को हुकूमत एक मजहबी एक ओकेजन समझती है और एक बड़ा पर्सनल किस्म का इवेंट समझती है। अब जो पर्सनल किस्म का इवेंट है उसमें तो ये डिपेंड करता है कि ये कितनी जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, क्या SOPs। अब देखें, एक तरफ तो बिलावल अपनी वो जो उनके यहाँ एक खुशी आ रही है उसके लिए वो कार्ड पे पूरी कंडीशन देते हैं कि हर एक अपना टेस्ट करा के आएगा। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे, वहां पे तो उधर वो अपने जो घर हैं उस पे तो वो लागू कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है तो वो जलसों पे बुला रहे हैं लोगों को, तो यानी अपनी फैमिली उसकी एक और हैसियत है। और जो अवाम है, जो गरीब अवाम है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, उनकी जिंदगी अहम ही नहीं है। इसी तरह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है, ये उनका एक कौमी फरीजा है जी, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये उनका फर्ज है कि वो हालात की नजाकत को देखते हुए वो ऐसा काम न करें, उसको डिस्करेज करें जिस हद तक मुमकिन है कि कम से कम एक शो हो कि अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसको भी एक पॉलिटिकल सियासी इज्तिमा, एक जाती ट्रेजेडी को अगर आपने जाती इज्तिमा में वो एक सियासी उसमें तब्दील कर दिया, तो मैं उस पर ये पर्सनल वो है, इसलिए मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। ये आप सब जानते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। ठीक है शिबली फराज साहब, एक और सवाल आपसे आखिर में करना चाह रहा हूँ कि वालिदा के इंतकाल पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर अभी तक रिहा नहीं किया गया, जिस पर हुकूमत को तनकीद का सामना है, तो क्या उन्हें वालिदा की मैयत आने से पहले रिहा नहीं कर देना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि उनको 5 दिन के लिए तस्दीक हुई है, जिस दिन से उनका वालिदा मोहतरमा का जो होगी उस दिन से 5 दिन का दिया गया है। दूसरी बात, कितने कैदी हैं जो कि जेलों में पड़े हुए हैं, आया उनके साथ भी उनको भी ये रियायत दी जाती है? कितने कैदी हैं जिनको कि ये रियायत दी जाती है? क्यों हम इस मुल्क में एक ऐसा कानून जस्ट बिकॉज कि कोई अशराफियत से ताल्लुक रखता है उसके लिए कानून के मायार और हो और जो आम लोग हैं उनके लिए मायार दूसरे हो? ये सोचने की बात है। इसमें हमें जरा अपने उसको इसमें अपने आप से कुछ सवालात करने चाहिए कि हम हैसियत नेशन हमारा क्यों इस किस्म के दोहरे मायार हैं, जिसमें कि हम अशराफियत के लिए एक किस्म का कानून रखते हैं और जो गरीब लोग हैं, कितने लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं, उनको ये फैसिलिटी है? बस मेरा इतना सा सवाल। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल में उन्होंने सारी सूरत हाल पर बात की है कि किस तरह से अपोजिशन को बार बार रोका जा रहा है और अब ये अपोजिशन के ऊपर है कि वो किस तरह से अमल दरामद SOPs पर करवाते हैं। और जो अब नमाज जनाजा होने जा रही है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालिदा की, उसके दौरान भी उनका यही कहना है कि उनके ऊपर लागू होता है कि उन्होंने SOPs पर अमल दरामद किस तरह से करवाना है।